پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد زبیری صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں, معروف قانونداں ہیں, وکیل ہیں. عابد زبیری صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. وقفے سے پہلے اشتر اوصاف صاحب سے ہم نے اس کیس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید صاحب جو ہیں ان کے اوپر 9 مئی سے جو جڑے ہوئے واقعات ہیں اس کے بھی الزامات ہیں. اچھا, اس کو بہت سارے لوگ جوڑ رہے ہیں کہ غالباً جو ہے اس کے ذریعے جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی اس مقدمے میں ملوث کیا جا سکتا ہے, دیگر سویلینز کو کیا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے, کیا ان پر بھی فوجی عدالت میں ہی مقدمہ چلے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. دیکھیے, نہیں, اس وقت جب ابھی کیونکہ ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی ملٹری کورٹس کے کیس میں, اس میں سیکشن 21D کو سپریم کورٹ نے اکثریتی فیصلے سے کالعدم قرار دے دیا تھا, جس کے مطابق سیویلینز جو ہیں شہریوں, عام شہری کا کیس فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا, کیونکہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں یہ ریٹائرڈ جنرل ہیں, تو ان کو انہوں نے چارج کیا, ان کا کورٹ مارشل وہ کر رہے ہیں, ان پہ الزامات ہیں, ان کو ثابت کرنا ہوگا. اور اب اس کی جو یہ کیس ہے فوجی عدالتوں کا, اس کی اپیل بھی چلنی شروع ہو گئی ہے, انٹرا کورٹ اپیل. اور اس میں وہ کل ان کے جو فیڈریشن کے اور ان لوگوں کے وکلاء تھے, انہوں نے آرگو کرنا شروع کر دیا ہے. سپریم کورٹ, آج خواجہ حارث صاحب بیمار ہو گئے تھے تو کیس اب پرسوں پہ چلا گیا. تو جب تک یہ کورٹ ہے اس وقت تک تو سیویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, اور اس کے بعد بھی پروسیجر کیا ہوگا, کس طرح سے سیویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے, اس کے اپنے ایک لوازمات تھے. ایون جب 21D قانون کا حصہ تھا, آرمی ایکٹ کا حصہ تھا, تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ چارج ہونا چاہیے بیفور عام عدالت کے, پھر وہاں سے اس کی کسٹڈی فوجی آ کے لے سکتے تھے. ایک پروسیجر پرووائڈڈ تھا آرمی ایکٹ کے اندر اور کرمنل پروسیجر کوڈ میں. جب تک وہ لا ہے اس وقت تک تو نہیں ہو سکتا, لیکن ابھی پہلے وہ تو ثابت کریں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کی اپیل کا طریقہ ہوگا, اور پھر وہ کوئی بھی ملٹری کورٹ سے جو بھی ہو اس کی اپیل آپ کو پتہ ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ پہلے جو ہے فیض حمید صاحب کا کیس جو ہے وہ کنکلوڈ ہوگا, اور فیض حمید صاحب اس مقدمے کے دوران اگر پتہ چلتا ہے کہ جی ان کے کوئی سویلین سہولت کار بھی تھے, ان کا معاملہ بعد میں اٹھایا جائے گا, میں یہ سمجھوں؟ نہیں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے سہولت کار تھے. پہلے تو دیکھیے اس کیس کی ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس کیس کا وہ آئی تھنک پبلک ہیئرنگ تو ہوگی نہیں, تو اس کے جو اور اس کا پتہ پوری ایویڈنس وغیرہ پر نہیں, وہ منظر عام پہ آتا ہے, اور اس کے بعد کس طرح سے وہ چارج کریں گے اور کس طرح سے. دیکھیے, جو بھی عام شہری کا مقدمہ جو ہوتا ہے وہ پہلے اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی ہے. کوئی بھی مقدمہ, 9 مئی کا مقدمہ ہو, کوئی بھی مقدمہ ہو, وہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اگر ٹیررزم ایکٹ کے اندر دیوتی تو اینٹی ٹیررزم کورٹس میں کیس جاتا ہے. وہاں جب وہ چارج ہو جاتے ہیں, ہمارا مدعا یہ ہے, اور یہی سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا تھا, جب تک وہ چارج نہیں ہو جاتے, کیونکہ ایکیوزڈ آدمی اسی وقت بنتا ہے جب اس کو چارج کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ آگے ہمارے یہاں تو مطلب ہے چینلز کے اوپر سب لوگ جو ہیں وہ تو انہوں نے مقدمہ چلوا بھی دیا اور الزام عائد بھی کروا دیا. اچھا, اس میں ایک اور میں مفروضے پہ ہی بات ہو رہی ہے, کیونکہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے, اتنا بڑا کیس کبھی آیا نہیں کم سے کم کورٹ مارشل کی سطح پر. کیا اگر ہی کی بات ہو رہی ہے کہ فیض حمید عمران خان کے خلاف کوئی گواہی دے دیتے ہیں, تو کیا پھر سویلین کورٹ میں اس پہ مقدمہ چلے گا عمران پہ, اگر جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ آج کے قانون کے تحت ملٹری کورٹ میں نہیں چل سکتا؟ میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں. کو ایکیوز جو ہوتا ہے, اگر کو ایکیوز ہے, مطلب کہ وہ عمران خان کو کسی ایکس وائی زیڈ آدمی کو وہ آ کے ایکیوز کر دیتے ہیں کہ جی میں ان کا سہولت کار تھا, یا ہم دونوں نے مل کے کانسپریسی کی اور اس کے تحت ہم نے یہ سارا ایکشن لیا. ایک کو ایکیوز کی ایویڈنس جو ہوتی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کورابوریشن کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا شہید بھٹو صاحب کے کیس میں بھی یہی ایشو تھا, اور اس میں یہ تھا کہ وہ جو کو ایکیوز نے آ کے جب ان پہ الزام دیا تو مائنورٹی ججمنٹ تھی, جو اب آپ کو پتا ہے اس ججمنٹ کو ریویو بھی کر دیا گیا ایک طرح سے, اور کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا. اس میں آپ کو ایکیوز کے بیسس پہ کسی اور ایکیوز کو نہیں سزا دے سکتے جب تک انڈیپینڈنٹ کورابوریشن نہیں ہو. یہ ایویڈنس ایکٹ کے اور قانون شہادت کی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہمارا قانون اس وقت تک کہتا ہے. تو اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کے اوپر الزام ثابت ہو جائے گا. انڈیپینڈنٹلی ان کو کورابوریٹ کرانا پڑے گا کہ یہ جو فیض حمید صاحب کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں, اور اس کے حساب سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں. اس کا ایویڈنس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اس کے بغیر ایک آدمی کو ساتھ. دیکھیے, آپ یاد رکھیے عامر کہ جو برڈن جو ہوتا ہے, یعنی بارے ثبوت جو ہوتا ہے, وہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے. اس کو بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو ملزم ہے اس نے یہ جرم کیا, تو یہ ان پہ ہوتا ہے. درست. اچھا, کیا اثرات کیا دیکھ رہے ہیں اس مقدمے کے؟ اتنا ہائی پروفائل کیس شاید ہی, مطلب کیس سے مراد کورٹ مارشل کیس جو ہے کبھی سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے, خود سابق نظام ہے, فوج میں افسران کا ٹرائل بھی ہوا, سزا بھی ہوئی, لیکن ایک آئی ایس آئی, فارمر آئی ایس آئی چیف کا, کور کمانڈر کا میرے خیال میں اس سے پہلے مثال نہیں ملتی. کیا اثرات دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پہ اس مقدمے کے ہماری اس کے اوپر؟ جی
काश ये जो मुकदमे होते ये 1958 से शुरू होते जब पहला मार्शल लॉ लगा और हमारे आइन के खिलाफ मार्शल लॉ लगाए गए। काश उन जर्नलों की जो इनमें शामिल थे उनको भी इस तरह से कर दिया जाता। ओनली जनरल जिसका आपने केस देखा वो मरहूम जनरल मुशर्रफ थे और उस पर उन्होंने होल्ड किया कि उन्होंने आर्टिकल 6 के उसके उन्होंने वायलेशन की और वो हाई ट्रीजन के मुर्तकिब पाए गए, लेकिन उनका इंतकाल हो गया। आप हाई कोर्ट के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। जो इस वक्त पिछले जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने उसको सेट असाइड किया और उनकी जजमेंट को बहाल किया। तो वो भी एक केस था, आपने देखा इससे पहले वो ये तो आईएसआई के चीफ थे, वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे जिनके खिलाफ ये केस है। तो उससे पहले भी केस चल चुका है। सिविलियन कोर्ट में हुआ था ना, मुतनाज़ा फैसला था, उसमें बहुत सारे लोग खुश नहीं थे। नहीं, आपको याद होगा, मैं कोर्ट मार्शल की बात कर रहा हूं, कोर्ट मार्शल कभी नहीं हुआ। आपको बात कर रहा हूं कि वो भी एक स्पेशल कोर्ट बना था, हाई ट्रीजन का केस था, आर्टिकल 6 का। सर वो बड़ा सीरियस केस होता है और ये कोर्ट मार्शल हो रहा है। हमें नहीं मालूम उनके अंदर क्या एविडेंस आएगी, किस तरह से आएगी, उसका उनका क्या बारे सबूत होता है, हमें तो कुछ नहीं मालूम। हमें जो आपको मालूम ही नहीं होगा कि उनके खिलाफ क्या सबूत आए, क्या एविडेंस हुई, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए और जो आर्मी पर्सनल बैठे हैं वो क्या सजा, वो ऑर्डर आ जाएगा उस ऑर्डर के अंदर, उससे हमें पता लगेगा। लेकिन सही बात है, एक बड़े ऑफिसर का एक हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो आदमी आइन और कानून को तोड़ता है उसको उसके हिसाब से सजा उसकी होनी एक नई रीत है और ज़ाहिर कोई भी जो है अब द लॉ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया।